یہاں سیاسی انتقام کا پارا عروج پہ تھا۔ اب اس ملک کے اندر آرٹیکل 95 کے تحت پہلی مرتبہ آئینی طریقے سے ایک انکمپٹنٹ آدمی کو وزیر اعظم کی کرسی سے فارغ کیا گیا آئینی طریقے سے۔ وہ طریقہ جو کہ ہمیشہ آئین میں موجود تھا لیکن پہلے کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں آئینی طریقے سے فارغ ہونے والا شخص جو وزیر اعظم کی کرسی پر ساری زندگی بیٹھنا چاہتا تھا، اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اسے اس کرسی سے کیوں نکالا گیا۔ ہمارا کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم نے حکومت میں آنا ہے۔ ہمارے اپنے نظریاتی اختلافات ہیں ان جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ آج ہم ایک حکومت میں بیٹھے ہیں، اور اس یونٹی حکومت میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے تلخ تجربات بھی رہے ہیں، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو، اس ملک کے اندر جمہوریت مضبوط ہو۔ پورا پروسیس بجٹ کا چل رہا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑی بہت بات کرنا چاہیں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل پاکستان پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پر اپنی بجٹ تقریر کی، اور اس بجٹ تقریر کے دوران انہوں نے کئی اہم باتیں کی، اور اس میں سے جو سر فہرست بات ہے وہ پاکستان میں جو 2022 میں بلکہ جو پچھلے برس جو تباہ کن سیلاب آیا اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاری کے انہوں نے بہت بات کی۔ سیلاب زدگان کی ریلیف ریکنسٹرکشن کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں کیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس بجٹ میں ان کی جو ایک جد و جہد رہی ہے سیلاب متاثرین کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے، اس میں جو ایلوکیشن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بھی بات کی۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ایک تاثر سا جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا تھا یا اس کو فروغ دیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان کوئی مسائل ہیں یا وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ جو بنیادی ایشو تھا وہ فلڈ افیکٹیز کا ایشو تھا، اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کل بہت بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ کس طرح پاکستان کو اس سیلاب کا سامنا ہوا، اور کس طریقے سے 33 ملین لوگ جو تھے وہ ڈسپلیس ہوئے۔ ہم نے ہر سطح پر آواز اٹھائی، پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، جنیوا کے اندر باقاعدہ ایک اپیل کی گئی جس کے ذریعے پیسے اکٹھے کیے گئے۔ یو این سیکرٹری جنرل فوراً یہاں آئے، ایک ایسے وقت پر یہاں آئے جب یو این کا ایک اہم اجلاس چل رہا تھا، جو کہ ایک بہت اہم اجلاس ہوتا ہے جس میں ان کی شراکت بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس سیلاب کی صورتحال تھی اس لیے یو این سیکرٹری جنرل فوراً آئے۔ ہم نے ان کو سیلاب کے تمام علاقے دکھائے، شدید تکلیف کے باوجود ہم انہیں لے گئے ان تمام علاقوں میں جہاں سیلاب زدگان موجود تھے۔ جتنا کچھ وہ دیکھ سکے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اور پاکستان کی وزیر خارجہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے ہر جو ملک ہے دنیا کا اس کی توجہ پاکستان کی سیلاب کی صورتحال کی طرف راغب کی۔ انہوں نے اپنے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کیا، اور ایک ایسی دنیا میں عالمی اپیل کی جس کے نتیجے میں ہمیں مدد بھی ملی، اور انہوں نے اس مدد کا بھی ذکر کیا۔ 9 ارب ڈالر کی جو امداد تھی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور پھر انہوں نے ان کمٹمنٹس کا بھی ذکر کیا جو حکومت پاکستان نے ان سیلاب متاثرین کے حوالے سے کی تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی جو رقم ہمیں بیرون ملک اور جو عالمی دنیا سے ملی ہے جو کہ 9 ارب ڈالر کی رقم تھی اس کو میچ کیا جائے گا، اور ہم ایز اے گورنمنٹ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک کہ ان کی ریکنسٹرکشن کا جو عمل ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا۔ تو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ تمام چیزیں دہرائی ہیں،
on the floor of the National Assembly, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو حکومتی ذمہ داری ملتی ہے تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے. ہم ایسی پوزیشن پہ فائز ہوتے ہیں جہاں لوگوں کی نظریں ہماری طرف ہوتی ہیں، اور کیوں نہ ہو. بالخصوص آج جو جماعتیں بیٹھی ہیں اکٹھا ہو کر، وہ تو اس پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی امن کے لیے بیٹھی ہیں. ہمارے اپنے نظریاتی اختلافات ہیں ان جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ آج ہم ایک حکومت میں بیٹھے ہیں، اور اس یونٹی حکومت میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے تلخ تجربات بھی رہے ہیں. لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو، اس ملک کے اندر جمہوریت مضبوط ہو، اس ملک کے اندر پولیٹیکل ڈائلاگ کبھی بند نہ ہو. تو یہ ہماری ایک کوشش ہے جو ہم کرتے رہیں گے، اور اسی کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے جب اس ملک کے اندر آرٹیکل 95 کے تحت پہلی مرتبہ آئینی طریقے سے ایک انکمپٹنٹ آدمی کو وزیر اعظم کی کرسی سے فارغ کیا گیا آئینی طریقے سے، وہ طریقہ جو کہ ہمیشہ آئین میں موجود تھا لیکن پہلے کبھی کامیاب نہیں ہوا. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں آئینی طریقے سے فارغ ہونے والا شخص جو وزیر اعظم کی کرسی پر ساری زندگی بیٹھنا چاہتا تھا، اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اسے اس کرسی سے کیوں نکالا گیا. ہم نے اس کے نتیجے میں حکومت بنائی. ہمارا کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم نے حکومت میں آنا ہے، یا ہم نے جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے گا. ہم صرف اور صرف 4 برسوں سے جو عوام پس رہی تھی، اور پسنے کے بعد جو چیخ چلا رہی تھی، اس کی سنوائی نہیں تھی. مہنگائی بڑھ رہی تھی، غلط پلاننگ ہو رہی تھی، غلط پالیسیز ہو رہی تھی، تقسیم کو بڑھایا جا رہا تھا، تقسیم کو فروغ دیا جا رہا تھا. اپنے سیاسی مخالفین کو بار بار گریبان سے پکڑ کر جیلوں میں دھکیلنے کی باتیں ہی نہیں کی جا رہی تھی، ان کو جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا. یہاں سیاسی انتقام کا پارا عروج پہ تھا، اور عوام کی جو تکلیف تھی وہ بھی عروج پہ تھی. لہٰذا ایسے وقت میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمنٹ آف پاکستان، نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں پاس ہونے لگتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دو. اور وہی باتیں کل بلاول صاحب نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ کی کہ اس نے بوریا بسترا لپیٹ دیا تھا پارلیمنٹ کا، اس نے بند کر دیا تھا، اس نے اپنی طرف سے تالا لگا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ان مخالفین کو غدار قرار دے دو جو مجھے میری کرسی سے ہٹا رہے ہیں. اب ہٹا کیسے رہے؟ آئینی طریقے سے ہٹا رہے، کوئی گرفتار نہیں کر رہا. اور پھر انہوں نے کل یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ایک جمہوری ملک جس کی مثالیں دی جاتی ہیں امریکہ، اس کے اندر بھی ایک فیشسٹ حکمران جو بدترین پاپولزم کو، نفرت آمیز پاپولزم کو فروغ دیتا نظر آیا. اور 6 جنوری کو جس طریقے سے اس نے اپنے پارلیمنٹ پہ، اپنے حساس اداروں پر حملے کی کال دی، تو کس طریقے سے امریکہ جیسے ایک جمہوری جہاں 200 سال سے زائد جمہوریت کو ہو چکے ہیں، ایک ایسے ملک کو وہ ایکشنز لینے پڑے جو ان کے ملک کی استحکام کے لیے ضروری تھے، جو ان کے ملک کے اندر امن کی بحالی کے لیے ضروری تھے، جو ان کے ملک کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ضروری تھے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے درکار تھے. اور پھر وہ شخص جس کا نام ٹرمپ ہے، کس طریقے سے پھر اس کے ہاتھ میں جو سوشل میڈیا کے فورمز، پلیٹ فارمز اویلیبل تھے، اس سے اس کو بلاک کیا گیا. ٹویٹر سے اس شخص کو بلاک کیا گیا جہاں سے وہ انسٹیگیٹ کر رہا تھا. فیس بک سے اس کو بلاک کیا گیا جہاں سے وہ لوگوں کو بھڑکا رہا تھا. لیکن پاکستان میں وہ ساری کہانی دہرائی گئی، وہ سب کچھ ہوا. 25 مئی کو بھی آگ لگائی گئی پاکستان میں، پودوں کو بھی آگ لگائی گئی. اب پودوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ ہم تو کہتے ہیں پودے لگاؤ، ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں گرین ریولوشن آنی چاہیے پاکستان میں.